بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب، آج ہم پڑھنے والے ہیں علم تفسیر۔ یہ دیکھیں، اصول تفسیر میں یہ جو ہم علوم قرآن پڑھ رہے تھے، اس میں اصول تفسیر الگ ایک ٹاپک ہے، اور الگ پورے ایک علم ہے، الگ سے مضمون ہے یہ۔ لیکن ہم نے اس کو ساتھ ہی شامل کر دیا ہے، اور اس میں ہی ہم تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے، بلکہ چند مشہور تفاسیر جو ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جس سے آپ کو تھوڑی بہت کلیئرٹی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، وہ اچھا رہے گا۔ اچھا جی، علم تفسیر کے بارے میں جی ذرا کچھ محپارہ اس کو ذرا پڑھو، بلکہ ہمیں کچھ کچھ سمجھاؤ، اگر لکھا ہے کچھ خلاصہ لکھا ہے تو وہ بتا دو جی، یا یہ سر پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ پڑھا تھا تفسیر کے معنی، تفسیر کے لغوی معنی ظاہر کرنے اور کھول کر بیان کرنے کے ہیں۔ اسلام میں اس سے مراد قرآن کی تشریح کرنا ہے۔ علم تفسیر کا ابتدائی دور، تفسیر کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ سر مینلی جو صرف میں نے جو سمجھا، آپ نے جو پڑھنے کے لیے دیا تھا کہ تفسیر کا مطلب ہے اس چیز کی ایکسپلینیشن، اس کو کھول کے بیان کر دینا۔ ہاں، تفسیر کا اب مطلب احادیث میں کھول کے رسول بتائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہوں نے تفسیر کی، لیکن انہوں نے ایک ایک آیت کی، جیسے کوئی آیت نازل ہوئی اس کی تفسیر نہیں کی، لیکن جب صحابہ نے کسی چیز کا پوچھا تو پھر انہوں نے اس چیز کی تفسیر کرتے رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں سے چلو پڑھ لیتے ہیں، چلو ان سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ علم تفسیر کا ابتدائی دور کیا ہے؟ یہ ذرا یہاں سے پڑھے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، یہاں سے پڑھے۔ تفسیر کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور آج پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ تفسیر کی ابتدا عہد نبوی سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر، شارح اور ترجمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا۔ قرآن کی تشریح اور وضاحت کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فرائض میں شامل تھا۔ ہاں، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں سناتا، انہیں پاک کرتا اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن سنانا اور سکھانا بھی تھا۔ یہی سکھانا قرآن کی تشریح کرنا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس چیز کو واضح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ لیکن حضور کا طریقہ یہ نہ تھا کہ آپ ہر آیت کی زبانی تفسیر فرمائیں، بلکہ آپ جہاں مناسب سمجھتے یا صحابہ کرام کو قرآن کا کوئی مقام سمجھنے میں دشواری آتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے اس مقام کی تفسیر دریافت فرما لیتے۔ مثال کے طور پہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، صرف انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہی ہدایت پر ہیں، تو صحابہ گھبرا اٹھے اور کہا کہ ہم میں کون ہے جس سے تھوڑا بہت ظلم نہ ہوا ہو، تو کیا ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کو اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ عہد نبوی کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام جزیرہ عرب سے باہر پھیلنے لگا۔ اجمی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ کیونکہ یہ لوگ عربی زبان سے ناواقف تھے، اس لیے ان کو تفسیر کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی۔ اس دور میں ان صحابہ کرام نے جو علم تفسیر کے ماہر تھے، پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے یا پھر حدیث و سنت کی روشنی میں تفسیر کرتے۔ لغت عرب اور اشعار کو بھی استشہاد کے طور پر پیش کرتے اور اجتہاد کر کے بھی قرآن کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے مشہور مفسرین کے نام یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن ابے کعب، ابے ابی ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت۔ لیکن علم تفسیر میں سب سے زیادہ شہرت حضرت عبداللہ بن عباس کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجمان القرآن کا لقب دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم سکھا دے۔ پھر تابعین کے دور میں اسلام بہت دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ تابعین میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر کا علم عطا کیا تھا، ان کے طریقے تفسیر میں پہلے مذکورہ تفسیری اصولوں کے ساتھ ایک اور اصول کا اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ اب صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بھی تفسیر کی جانے لگی۔ پھر تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہ طریقہ رہا۔
طریقہ تفسیر رہا، مگر اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، اب وہ اقوال تابعین کی روشنی میں بھی تفسیر کرنے لگے۔ اچھا، مگر اس کے بعد اسرائیلیات اور بعض دوسرے فکری اور گروہی اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں مختلف انداز سے تفسیر لکھی جانے لگی۔ اچھا جی، دیکھا اب اس کا خلاصہ کیا ہے، دیکھو ان سب کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب اترا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا، تو آپ سب سے پہلے حافظ ہیں، پہلے تو یہ رکھیں کہ قرآن کا پہلا حافظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جبرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گردان کرتے تھے اور اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ دہراتے کرتے تھے آپس میں۔ اچھا، جو دوسرا یہ تھا کہ وہ خود ہی مفسر تھے، خود ہی اس کے شارح تھے، اور وہ خود اس پہ عمل کر کے نا قرآن مجید پہ عمل کر کے بھی سکھلاتے تھے، یعنی پریکٹیکل دکھایا بھی کرتے تھے کہ اس کا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں ایک چیپٹر رکھا جاتا ہے تفسیر کا، احادیث سے تفسیر کا کام لیتے ہیں، اس میں پھر بتایا کرتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری اور اس پہ کیا بات ہے اور اس کے اندر کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں، اس صورت کی کیا فضیلت ہے، اس میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام کو جو بھی مسئلہ پیش آتا اس زمانے میں، جو بھی پیش آتا اس کے جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے رسول اللہ سے، تو آپ بتایا کرتے تھے اور وہی سے بتایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے قرآن مجید کی تشریح خود بخود ہو جایا کرتی تھی، تفسیر۔ اچھا، اس زمانے میں اس کے بعد پھر جو ہے وہ صحابہ کرام جو تھے ان میں مفسرین تھے بہت زیادہ، اور سب سے جو بڑے ترجمان تھے وہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کو دعا دی تھی آپ نے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے پکے حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے اس کے، اور بڑے اچھے مفسر بھی تھے۔ تو انہوں نے تو کیا، ان کو تو صحابہ تھے، وہ خود انہوں نے تو رسول سے پوچھا تھا، لیکن ان کے بعد جب تابعین آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کے اقوال بھی شامل کیے تفسیروں میں، کہ انہوں نے کیا کہا اس بارے میں، انہوں نے کیا عمل کیا اس بارے میں۔ پھر اس کے بعد جب تبع تابعین آئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تابعین کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس پہ ایمان کا خاتمہ ہوا ہو ان پہ، تو وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں، یہ تیسری نسل ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کے اقوال کو بھی تفسیر سمجھا، اور اس پہ تابعین کے جو اقوال تھے، اساتذہ تھے، بڑے بڑے تابعین ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں، تو ان کی جو ہے اقوال کو بھی ساتھ شامل رکھا، بلکہ انہوں نے پوری پوری تفسیریں لکھی ہیں، تو وہ پھر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے، یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ لوگ جو تھے وہ دوسری باتیں بھی اس میں شامل کرتے تھے، اسرائیلیات جس کہتے ہیں، اپنے اہل کتاب کی کتابوں سے یہاں آیا کرتی تھی، تو اس بارے میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا، اور پھر کیا سے چلا وہ ہم نے پھر دیکھا۔ یہ تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالمعصور اور دوسرا ہے تفسیر بالرائے، یہ بڑی قسم ہے دو، ایسے قسمیں بہت ساری ہیں۔ تفسیر لکھنے کیا یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں کسی آیت کی تفسیر میں احادیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نقل کیے جائیں۔ یہ دیکھو اثر کسے کہتے ہیں، اثر کبھی حدیث شریف کو کہتے ہیں اور کبھی صحابہ کرام کے قول کو کہتے ہیں۔ یہ جو بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف تو سب سے سچی کتاب ہے نا قرآن پاک کے بعد، کوئی بخاری شریف کھولیں گے نا تو اس میں جو بھی باب لکھا ہوگا، جو بھی ٹاپک لکھا ہوگا نا کہ یہ چیپٹر شروع ہونے لگا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا صحابہ کرام کا کوئی جملہ لکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جملہ لکھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے، اس کو اثر بولتے ہیں۔ تو وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا کرتے تھے، ان کا عمل بتا دیتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں جو کہ اس کو اثر کہتے ہیں، اور یہ تفسیر بالمعصور جو ہے نا یہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں رسول اللہ کی باتیں ہو گئی، صحابہ کی باتیں ہو گئی، تابعین کی باتیں ہیں، اور تبع تابعین کی باتیں ہوتی ہیں، تفسیر بالمعصور کہتے ہیں اس کو۔ گویا تفسیر کی اس انداز میں زیادہ تر روایات اور آثار سے مدد لے کر تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس طریق کی تفسیر نمائندہ کتب تفاسیر یہ ہیں، دیکھو تفسیر ابن جریر طبری، امام طبری نے اس کو لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے کہا ہے، تفسیر در منصور جو ہے یہ امام سیوطی نے لکھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ تین تفسیر، یہ آپ کو حدیث سے آپ کو تفسیر بیان کریں گے، بہترین ہے، بہت بہترین ہے۔ ان میں سے صرف ایک تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ حال میں ہوا ہے، وہ ہمارے پاس ہے، تفسیر ابن کثیر موجود ہے اور بہت اہم کتاب ہے۔ تفسیر بالرائے، تفسیر کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پسندیدہ ہے، اس کو تفسیر محمود کہتے ہیں، محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ناپسندیدہ ہے جس کو مذموم کہا جاتا ہے، یعنی مذمت جس کی جائے۔
اگر تفسیر بالرائے قرآن و حدیث کی ہدایت اور عقل سلیم کے مطابق ہو تو یہ درست اور پسندیدہ تفسیر بالرائے ہے. اگر وہ قرآن و سنت کی ہدایت سے دور ہو تو پھر وہ ناپسندیدہ یعنی مذموم تفسیر بالرائے ہے، اور وہ ہرگز صحیح نہیں ہے. تفسیر بالرائے کے طریقے پر جو عربی تفسیریں لکھی گئی ہے نا، ان میں سے یہ ہے تفسیر کبیر. یہ کیا ہے تفسیر کبیر پتہ ہے؟ تفسیر کبیر میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو ہے جو شبہات ہوتے ہیں کافروں کے، معتزلیوں کے اور بہت سارے لوگوں کے جو بے دین ہوتے ہیں، زندیقوں کے، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، ان کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں تفسیر کبیر. تفسیر امام راضی کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی بہت کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ ان کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی تفسیر ہے یہ. یہ تفسیر بالرائے کی قسم میں سے ہے. دوسری ہے تفسیر نصفی. امام نصفی آپ کو پتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں اللہ کو، اللہ کے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، رسول کے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ جو ہے سب اس میں آپ کو تفسیر نصفی میں ملے گی. عقائد کی کتاب تفسیر ہے. تفسیر مراغی، اور یہ بھی جو ہے نا یہ بھی اسی قسم کی ہے، تفسیر بالرائے کی ہے. یہ اچھی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اچھے تفاسیر کے، اور یہ پرانے ہیں سارے. اردو زبان کی مشہور تفاسیر. اردو زبان میں قرآن مجید کی بہت سی تفسیریں موجود ہیں. اس میں کچھ یہ ہے تفسیر حقانی از عبد الحق حقانی. اب دیکھیں ہماری یہاں مصیبت یہ ہے، یہاں پہ نا ہمارے جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی حدیث کی ہو، قرآن کی ہو، عقائد کی ہو، نصیحتوں کی ہو، مصیبت یہ ہے، مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ آپ جس بھی پارٹی کا وہ بندہ ہوگا نا، وہ اپنی تفاسیر کو آپ کو آگے کرے گا. یہ پڑھو اس کو، یہ پڑھو اس کو، یہ پڑھو. انہی کے نام لکھے ہوتے ہیں، اپنے ہی جو نا اپنے بڑوں کو ہی کرتے ہوتے ہیں. یعنی وہ یعنی ایسے کھل کے خدمت نہیں کرتے کہ کھل کے آپ کو جو ہے نا بتایا. ایسے کریں گے وہ تو کہتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب یہ تفسیر حقانی کو سب سے اوپر رکھا ہے، حالانکہ یہ تفسیر حقانی یہ پہلے نہیں ہے، لیکن ان کو انہوں نے بس رکھا ہے. چلو تفسیر حقانی اچھی کتاب ہے، اچھی تفسیر ہے. تفسیر ترجمان القرآن عبدالکلام آزاد کی. عبدالکلام آزاد کو جانتے ہیں نا؟ یہ ابھی ریسنٹلی بڑے مشہور ہوئے تھے. عامر خان کے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ دادا ہے، نانا ہے یہ. تو یہ نانا بڑے مشہور ہو گئے تھے. عبدالکلام آزاد ہے نا، ہاں پاکستان کے بارے میں انہوں نے بڑی رائے دی تھی نا، بڑی سے بہت ساری رائے دی. پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ لوگ ایسے ہیں یہاں ویسے ہیں. تو ان کو ہم بنا دیتے ہیں۔ بہت پوچھتے ہیں ہمارے لوگ ابوالکلام اعظم کو، اور میں تو ان کو بہت پسند کرتا ہوں صرف ان کی وجہ سے. جو ان کی دو کتابیں ہیں نا، گرد و غبار اپنا ایک ہے غبار خاطر، اور دوسری ہے وہ ان کی تذکرہ کے نام سے. اچھا تو ایک تو یہ ہے خیر بہرحال. تو یہ ترجمان القرآن ہے. پھر ہے تفہیم القرآن، مودودی صاحب کی تفسیر ہے. معارف القرآن، یہ ساری دیوبندی کی کتابیں، ساری تفاسیر ان کی. پھر ایک ہے تدبر قرآن، مولانا امن امین اصلاحی. یہ اصلاحی صاحب جو ہے نا، یہ آپ کو یہ جیسے ہمارے آج کے مشہور ہے نا یہ جاوید غامدی صاحب، یہ ان کے استاد ہیں. یہ فراحی اور یہ ایک طرح کے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی دیکھ لیں. اور ضیاء قرآن جو ہے یہ سنیوں کے ہے، اور پھر شاہ صاحب جو ہے یہ ان کے ہیں، بیر شریف کے ہیں. تو یہ نیچے آئے ہوئے ہیں. یہ ان کی تفسیر بھی مشہور ہے یہاں پہ. لیکن آسن البیان بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوسف صلاح الدین کی. یہ وہابیوں کی سمجھ لیں. تفسیر نمونہ بھی ہے. تفسیر نمونہ کون سی ہے؟ اچھا ان میں سے بعض تفسیریں کسی خاص مسلک کی نمائندگی کرتی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ نا، یہ مصیبت ہے ہمارے یہاں پہ، اور یہ بس یہ چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ ہمارے یہاں. لیکن اس تفسیر ساری اچھی ہیں. ان میں سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار اس سے کوئی بندہ جو ہے نا گمراہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری خدمت ہی ہے قرآن مجید کی. اور آپ کے پاس یہ اچھائی ہے کہ آپ نا ایک ہی آیت پڑھا کریں، لیکن اس پہ بہت ساروں کی رائے لے لیا کریں، سب کی رائے لے لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اس میں اگر کوئی اہل تشیع کا بھی ہے نا تو اس کو بھی دیکھ لیں. آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے. بہت زیادہ تفسیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا چیزیں کھل کے مل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ تفاسیر ہے. اس وقت جو ہے نا جو سب سے اچھی تفسیر جا رہی ہے نا اس وقت، وہ اردو کی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر تبیان القرآن کے نام سے. تبیان القرآن جو ہے نا، یہ بہترین لکھی گئی ہے اس وقت کی. اور اس میں نا یہ سب کچھ اس میں جمع کر دیا گیا ہے. یہ غلام رسول سعیدی صاحب تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی. یہ ان کی ایک اور بھی اچھی بات ہے. تبیان القرآن، یہ غلام رسول سعیدی جو نے شادی نہیں کی، اور یہ تفسیر لکھی، شرح مسلم لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن یہ کتاب جو ہے نا یہ تفسیر اچھی تفسیر ہے. اور یہ بڑی مہنگی بھی ہے، میرے پاس ابھی تک نہیں آئی چونکہ یہ مہنگی ہے. یہ ہے تفسیر تبیان القرآن کے نام سے. اس میں تو پھر وہ درد ہی نہیں ہوگا. کون سا درد؟ جو شادی کے بعد آتا ہے. ہاں جی. یہ یہ انہوں نے بڑے زبردست لکھا ہے، بہت آزاد لکھا ہے. علماء کرام بڑے مخالف بھی تھے ان کے کہ یار یہ کیسے تفسیر ہم نے لکھ دی ہے، اس میں تو آپ نے جو ہے نا وہ اختلاف بھی رکھا ہے بڑوں کے ساتھ. ہمارے بڑوں کے ساتھ تو نہ رکھے نا، ان کے ساتھ رکھے.
لیکن انہوں نے بڑا ہی شاندار تفسیر لکھی ہے، اس میں فقی بھی ہے، عقائد کا بھی ہے، اور روحانی بھی ہے، اور ہر طرح کی ہے، اور مستند ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری لکھی ہے انہوں نے، پوری تحقیق کے ساتھ لکھی ہے، تو یہ اچھی تفسیر ہے آج کل کے زمانے میں. یعنی اگر میں ایک تفسیر ریکمنڈ کروں گا آپ کو تو وہ تبیان القرآن کی یہ ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو کہ سب تفاسیر کو جمع کیا انہوں نے، سب تفاسیر کو جمع کر کے لکھی گئی ہے، اچھی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بہت سارے ہیں. صحیح اصول تفسیر یہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے صحیح اصول یہ ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. قرآن کا بہت سا حصہ اپنی تفسیر آپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. القرآن و یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں خود بخود ہی. یہ تفسیر کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر سنت اور احادیث صحیحہ کے مطابق کی جائے، کیونکہ حدیث و سنت جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح کا کام کرتی ہے. عربی زبان اور ادب اور صحیح لغت کی مدد سے تفسیر کی جائے، اور کلام عرب سے استشہاد کیا جائے، جیسے زمخشری کی ہے، زمخشری تفسیر زمخشری، کشاف، اس کا نام کشاف ہے. صحابہ اور تابعین کے مستند اقوال کی مطابق تفسیر کی جائے. اجماع امت کی روشنی میں تفسیر کی جائے. جمہور مفسرین اور فقہا کی آراء کو سامنے رکھ کر تفسیر کی جائے. اجتہاد اور عقل سلیم کی مدد سے تفسیر کی جائے. غلط اصول تفسیر. قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے کچھ غلط طریقے بھی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں. قرآن کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تفسیر کرنا، اور اسے من مانی تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ قرآن کے مطابق خود کو بدلنے کے بجائے قرآن ہی کو بدلنے کا طریقے تفسیر ہے، جو قابل مذمت ہے. یہ میں اسی کی بات کر رہا تھا ابھی آپ سے، کہ ہم لوگ جو ہے نا فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر اسی طور سے جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں دین کے، قرآن کی. یہ بہت برا ہے، بہت برا ہے. اپنے خاص نظریے اور اپنی مخصوص فکر کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، صوفیانہ انداز میں تفسیر کرنا، مثلا وحدت الوجود اور تصوف کے حوال کے مطابق تفسیر کرنا. اب یہ جو ٹرمنالوجیز ہے نا، وحدت الوجود کیا ہے اور تصوف کے حوال کے مطابق تفسیر کرنا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں چونکہ یہ تجربات سے گزرتی ہے نا. تو تجربات آپ اس کو اگر آپ کتاب میں لے کے آتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل اوپر نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے نا، کہ میں نے خواب دیکھا یا میری ملاقات ہو گئی اور فلاں فلاں بات ہوئی، تو وہ بڑا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو نا لے کے آنا، سمجھانا کسی کو، اور لوگوں کا اعتماد جیتنا اس پہ. فرقہ پرستی کے جذبے سے تفسیر کرنا، یہ ہو رہا ہے آج کل. سائنسی حقائق کے بجائے سائنسی نظریات کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، یہ بھی آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے. اسرائیلی روایات کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، یہ کچھ مفسر کے لیے کچھ شرائط ہیں. یہ میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ یہ علم تفسیر اور اصول تفسیر کے لیے جو ہے نا یہ الگ سے علم ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے نا یہاں جمع کر دیا. چلو چھوٹا سا لکھا ہے، میں اس کو تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں. ایک، وہ نیک ہو اور ذہین مسلمان ہونا چاہیے، فاسق اور فاجر نہ ہو، عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو، وہ حدیث کا عالم ہو، وہ فقہ اور اصول فقہ سے واقف ہو، وہ قرآن کے نزول کی تاریخ، شان نزول، ناسخ و منسوخ اور دیگر علوم قرآن جانتا ہو، وہ عصر حاضر کے احوال اور مسائل کو بھی جانتا ہو. یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا، ان میں سے اگر سوال کیا جا سکے آپ سے، علم تفسیر کی ابتدائی دور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں. تو کیا بیان کریں گے؟ آمنہ کچھ بتاؤ اس بارے میں، تھوڑا سا بتا دو بس. سر اس میں یہ کہ تفسیر کی ابتدا جو ہے وہ عہد نبوی سے ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے مفسر بھی تھے اور حافظ بھی تھے، اور قرآن جو ہے وہ انہوں نے ہی سکھانا شروع کیا، تشریح کرنی انہوں نے کی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر آیت کی تشریح کرتے تھے یا تفسیر بیان کرتے تھے. جب کوئی صحابہ ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو وہ اس بارے میں پھر اس کو ایکسپلین کیا کرتے تھے. اور عربی سے جو ناواقف لوگ تھے ان کو جو ہے وہ زیادہ تر تفسیر کی زیادہ جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوئی. شاباش. تو یہ ابتدائی دور میں یہ باتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ تبع تابعین اور کیا اس کے کرتے تھے؟ علاوہ انہوں نے تفسیر جنہوں نے جی تبع تابعین جو تھے نا، وہ تفسیر کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ قرآن کو ہاں کیسے جی دیکھتے تھے وہ؟ ہاں تبع. جو صحابہ کے اقوال ہوتے تھے وہ، یا ہاں، اور تابعین کے صحابہ کے اقوال بھی. اقوال بھی اس میں ان شاباش میں ڈالتے شاباش. تھے، اور جو تبع تابعین تھے وہ تابعین کے اقوال بھی شامل کیا ہاں دیکھو کرتے نا، تھے. امام مالک کا نام سنا ہے؟ امام مالک کا، امام مالک جو تھے نا، یہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ مدینہ والوں کا جو عمل ہوتا تھا نا اس کو بھی دین سمجھتے تھے، کہ مدینہ والے جو کام کر رہے ہیں نا تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ مستند بات ہے، کہ مدینہ والے جو کام کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ نا،
کہ نہ بھی لکھا ہوا کسی جگہ پہ، لیکن مدینے والے کا ایک کام چلا آ رہا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ دین ہے ان کے لیے، یہ بھی ایک ان کا سورس تھا، مصدر تھا شریعت کا، یہ بہت ضروری تھا واقعی۔ صحابہ کرام میں سے 5 مفسرین کے نام تحریر کریں، یہ کریں گی ہماری، کون کرے گی بتائیں، کون بتائے گا؟ پھر میں بتا دیتی ہوں، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہاں یہ سارے اور حضرت عبداللہ ابن کون سے عبداللہ؟ عباس۔ کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن عباس۔ 5 ہو گئے، عبداللہ ابن عباس۔ ہاں جی، دیکھو دیکھو تینوں اس میں چار چار عبداللہ آتے ہیں، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، یاد رکھیں، اور عبداللہ ابن عمر ہے، ابن عمر، عبداللہ بن عمر وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معاذ بن جبل ہو گئے، اس طرح کے سارے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے بڑے لوگ ہیں۔ ابی بن کعب، جس سے قرآن سیکھنا ہو ابی بن کعب سے سیکھے، ابی بن کعب بھی ہیں اس میں۔ اچھا جی، عائشہ بتائیں گی مجھے کہ تفسیر ماسور سے کیا مراد ہے اور اس کی 2 تفسیروں کے نام۔ چلو بھائی، جو بھی آپ نے اس میں سے بتا دو، شاباش، 10 نمبر آپ کے ہیں۔ عائشہ کے، عائشہ کا مائک بند ہے، اللہ کرے بجلی نہ جائے دبئی میں۔ جی 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 جی، سوری ہاں پلیز مائک میرا بتائیں۔ بند۔ ہاں ہاں ہاں، جی، کیا آپ نے سوال کی ہے؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ تفسیر ماسور کسے کہتے ہیں اور اس کی 2 تفسیروں کے نام بتا دیں، 10 نمبر ہے۔ اتنے اچھے طریقے سے تو مجھے نہیں یاد ہے۔ نہیں نہیں بتائیں۔ تفسیر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ابھی آپ نے غامدی صاحب کا ذکر کیا تھا نا، کہ وہ اور ان کے جو ہے، ہاں تو وہ ماسوری تفسیر کرتے ہیں۔ اچھا وہ کوئی اور تھی۔ یہ دیکھو، یہ لڑکی ہے، یہ ایسی لڑکی ہے، یہ برکت کے لیے آتی ہے، برکت کے لیے کہ بس کچھ کچھ دیر جو ہے وہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بس صحبت صالح ترا دراصل صالح میں سنت۔ میاں کے انتظار میں آج میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو میں سن سب رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا کچھ۔ چلو میں آپ کو سناتا ہوں، ابھی آپ کو سناتے ہیں اور کون بس۔ جی ایک منٹ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ چلو آپ بتا دو، مہپارا آپ بتا دو کچھ یار، مہپارا کی بجلی گئی، مہپارا چلی گئی، بتاؤ سر صاحب میں ہی بتا دیتی پلیز پلیز۔ ہوں۔ ہاں ہاں اوکے سر، تفسیر معصور جو ہے اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی جو کہ کسی آیت کی جس میں مدد لی جاتی ہے، یعنی قرآن سے ہی مدد لی جائے کسی آیت کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے، یا احادیث کی لی جائے، یا پھر اس کے علاوہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے جو اقوال ہیں کیا ان کو بات۔ اس میں ان کی مدد لی تو جائے۔ معصور کا لفظ کس سے نکلا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اثر سے نکلے، اثر سے لیا اثر گیا۔ آپ نے بتایا تھا، اثر سے، اثر ہاں جی، اثر اثر۔ اثر کا مطلب ہوتا ہے کبھی حدیث اور کبھی صحابہ کے اقوال۔ اچھا اس کی کوئی ایک تفسیر بتاؤ، 1 2 تفسیر بتاؤ تو انعام صرف یاد۔ تفسیر، سر میں بتاؤں، سر ہاں وہ ہاں نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ہاں صرف بتائیں بتائیں۔ تفسیر ابن کثیر، ہاں تفسیر اور تفسیر ابن رازی نہیں بتائیے نا، نہیں نہیں نہیں، راضی نہیں ہے، راضی تو فلسفیانہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر تھی اور ایک اور تھی، 2 اور ہیں لیکن آپ ایک بتا دو، مشہور ہے، یہ مشہور ہے تفسیر، دیکھو تفسیر ابن طبری۔ کثیر کو اردو میں ترجمہ اسی کا ہوا ہوا ہے، صرف اور وہ اس والی کا بتائی ترجمہ تھی نا اردو جو میں آپ ہوا کہہ ہوا ہے رہے نا، تھے۔ تفسیر ابن کثیر کا۔ تفسیر امام سیوطی کی بھی ہے، تفسیر در منصور، در منصور کے نام سے، در منصور، اور ایک نام درِ ہوتا ہے منصور، تفسیر طبری، ابن جریر طبری، طبری۔ تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ اردو کی 5 تفاسیر کے نام لکھیں اور ان کے مفسرین کے نام بھی لکھیں۔ صحیح ویسے تفسیر کیا ہے؟ ایک مفسر کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے؟ چلو یہ اچھا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا ہے۔ چلو یہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں یار، اسماء قرآن۔ میں ذرا رسم الخط کی طرف جانا چاہوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کیا تبدیلی کی تھی نا، تو ہم ذرا رسم الخط کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو ذرا اس میں کیا رہ گیا، ہم یہ سارا پڑھ چکے ہیں، بس یہ ہاں یہ کتاب ہم نے پڑھ لی، بس یہ کتاب ہم نے مزید نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اس کو میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے رسم، یہ کتاب ہے، میں کو بھیج دیتا ہوں، اس کا نام ہے علم الرسم،
علم الرسم کے نام سے نا کلمات قرآنیہ کے رسم پر مشتمل ایک تحریر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں سے کچھ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ظہور اسلام کے وقت اور اس کے بعد کتابت کی حالت کیا تھی، قرآن مجید کو لکھا کنہوں نے، کاتبین وحی کتنے تھے مکہ مدینہ میں، صحف میں جمع قرآن اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کو شروع سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کتنا ہے اس کی، کیا ہمیں کیا پڑھ لیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں جو الفاظ لکھے جاتے ہیں نا، اس میں سے کبھی واو کو حذف کرتے ہیں، کبھی یا کو حذف کرتے ہیں، کبھی تا کو حذف کرتے ہیں، ہا کی جگہ تا لکھ دیتے ہیں، سواد کی جگہ سین لکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہوتا ہے سارا، یہ ذرا ہم انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے، زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے ذرا، یہ کچھ ایسی الفاظ ہے قرآن مجید میں آپ کو بہت تنگ کرتے ہوں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں کیسے پڑھوں، اس کو کیسے پڑھوں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رسم سے آپ کو نا یہ چیزیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک میں دیکھتا ہوں میں کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر تو ان کا لیکچر اس پہ ہے نا پھر ہم بہت ذرا پڑھیں گے۔ یہ ہے تدریس قرآن مجید کہ کیسے پڑھانا چاہیے۔ قرآن مجید ایک عمومی تعارف، تاریخ نزول، جمع تفسیر، علم تفسیر ایک تعارف۔ یہ ذرا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو بڑا ثواب ہوگا آپ سب کو۔ ویسے ہی علم تفسیر کا تعارف یہ ہے 153 پہ، تاریخ اسلام کے عظیم مفسرین قرآن کی تفسیر مناہج، اعجاز القرآن، علوم قرآن کا ایک جائزہ، قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین، تدریس قرآن مجید دور جدید کے ضروریات اور تقاضے۔ یہ میں سے کچھ ہم پڑھیں گے یار، یہ بہت ضروری ہے، ہم پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آپ کو آئے گا۔ یہ لیکچر کی صورت میں ہے لیکن چیزیں سمجھائی گئی ہیں، بہت شاندار ہے۔ اچھا کل ہم جو ہے نا، کل ہم پڑھیں گے رسم الخط کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو رسم عثمانی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہیں سے بھی پڑھ لیں گے، کہیں سے بھی، میں دیکھتا ہوں مجھے جہاں سے کوئی اچھا ملا نا پھر ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں سے بھی۔ دیکھو کچھ شبہ ہیں، شبہات ہیں قرآن مجید کے اوپر نا، ابتدائی زمانے کی آیات محفوظ نہیں ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک آیت یاد نہیں رہی، سورہ نساء میں سورہ انعام کا حوالہ ہے، امام بخاری پر یہ ان کا ایک بہتان ہے، حضرت عائشہ سے کچھ آیتیں گم ہو گئی تھی، عہد رسالت میں حفاظ کی تعداد کتنی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور معوذتین، اس کا انکار تھا، انہوں نے انکار کیا تھا کہ معوذتین قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب وہ سوال بھی آپ سے لوگ کریں گے۔ خلافت عثمانی میں جمع قرآن کی روایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ آیتیں اور گم کر دی تھی، صحیح پہ جلا دی تھی کچھ، وہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ سارے شبہات ہیں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو، ایک دو کو پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے تاکہ صرف آپ کو معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چلو جانی سلامت رہے، یہ پھر ہم ایسا ایسا چیزیں پڑھتے رہیں گے، اس کتاب سے بھی ہلکا ہلکا پڑھتے رہیں گے۔ کل میں ہم کچھ رسم کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو بھی رسم حضرت عثمان غنی نے بنایا تیار کی تھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ سلامت رہے، انشاءاللہ۔ چلے کل پڑھ